بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ لیا ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے روزانہ اچھے اچھے پروگرام، تبصرے، تجزیے، انٹرویوز۔ آج پروگرام 30 منٹ میں ہمیں ساتھ میسر ہے معروف تجزیہ نگار، انسانی حقوق کے کارکن عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ پروگرام میں شیخ عنایت اللہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، دنیا میں غربت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور پاکستان میں غربت ہر جگہ موجود ہے۔ غریب تر اور امیر بھی اپنی غربت مٹانے کے لیے سر کرتا ہے۔ پاکستان میں لیا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خوش نصیب خواتین کے لیے مختلف سینٹرز بنائے گئے، جہاں روزانہ خواتین کی بڑی تعداد اپنی ماہانہ قسط کی حصول کے لیے پہنچتے ہیں۔ ان کے میل عزیز و اقارب سینٹر کے باہر انتظار کرتے ہیں اور خواتین سارا دن سینٹر کے اندر اپنی قسط کے حصول کے لیے موجود رہتی ہیں۔ شدید سردی، دھند کے عالم میں یہ سفر جاری رہتا ہے۔ آپ اس سارے منظرنامے کو کس اینک سے آنکھ سے دیکھتے ہیں اور آنے والی خواتین و حضرات کو کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ اپنا یہ تجزیہ بھی شیئر کریں کہ اس اربوں روپے کی امداد سے کیا واقعی غربت ختم ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مدد صاحب میں عبدالرحمن فریدی صاحب کا، جو کہ ہمارے اس پورے اس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا شکر گزار ہوں، ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے یہ پروگرام عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے ناظرین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج پروگرام میں آپ نے مدعو کیا۔ اب رہی آپ کے سوال کا جواب یا سوال کی طرف، غربت تو دنیا کے اندر ہے ہی، ہوتی بھی ہے، رہی بھی ہے، ماضی بھی غربت کا شکار لوگوں کا رہا، حال بھی ہے۔ یہ غربت اور عمارت کا جو سلسلہ ہے، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ مستقل فنامنا ہے سوسائٹیوں کا، کہیں غربت کم، کہیں غربت زیادہ۔ پاکستان میں غربت کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، وہ خواتین کو ماہانہ جو رقم ہے وہ دینے سے، دان کرنے سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو اس طرح نپٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خواتین کو ماہانہ طور پہ 10,000، 12,000، 14,000 مختلف جو جتنی بھی رقم ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے مختلف سینٹر بھی بنائے گئے۔ اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے غربت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کیا ایسے مینز ایڈاپٹ کرنے سے، ایسے طریقہ کار ایڈاپٹ کرنے سے غربت ختم ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں یہیں پہ ریسپونڈ کرتا چلوں آپ کے اس سوال کا جواب کہ آپ 1000 دان کرنے کی کوشش کریں، غربت ایسے طریقوں سے ختم نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ غربت تب ختم ہوگی جب جدید طریقہ کار، جدید ذرائع امداد ایڈاپٹ کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، نئے روزگار کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں خواتین کو بھی اور حضرات کو بھی، تب تو یہ ہو سکتا ہے کہ غربت کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دان کرنے سے، 8، 10,000، 12,000، 14,000 دینے سے آپ یہ کہہ لیں کہ غربت ختم ہو جائے گی۔ قطعاً کسی صورت میں کہیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ غربت ختم ہو سکتی ہے۔ ہاں، پروگرام کا نام ہے سپورٹ پروگرام، تو یہ سپورٹ آپ کہہ لیں، وہ سپورٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ بیگر تو بنا سکتے ہیں، آپ نے اچھے اچھے لوگوں کو، اچھے اچھے خاندان کی خواتین کو بیکنگ پہ لگا دیا، یہ تو آپ نے کر لیا۔ باقی غربت کے خاتمے کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ کا یہ مدعا ہے، یا آپ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اب میں آتا ہوں اس بد انتظامی کی طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین جو پیسے لینے جاتی ہیں ان پیسے کے حصول کے لیے پہلے تو مختلف دکانداروں کو جو ہے وہ انگیج کیا گیا, وہاں پر ان کو انتظام دیا گیا, ایکسس دی گئی اور وہ دکاندار جناب وہ پیسے بانٹتے رہے. اب وہ جگہ جگہ پہ گلی گلی محلے محلے میں جب یہ رش بڑھا تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی مسائل انہوں نے کہا آپ سینٹر بنا دیں. پھر جناب یہ کوئی گزشتہ 2 سال سے بڑے بڑے سینٹر قائم کر دیے گئے کہ وہاں آپ جائیں گے اور جا کر آپ اپنی پیمنٹ وصول کریں گے. میں شہری کے اندر قائم کردہ جو ہمارا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لب نیلم سڑک کے درمیان کالجز, دونوں کالجز کے درمیان یعنی پوسٹ گریجویٹ کالج اور ٹیکنیکل کالج خواتین کے اندر یہ سینٹر بنایا گیا. ان کے درمیان سڑک پہ اگر آپ صبح کے اوقات میں یا پھر شام کے اوقات میں یا دوپہر کے اوقات میں یا سارا دن آپ وہاں سے جتنی مرتبہ گزریں گے آپ کو لب نیلم پل سے لے کے اور سڑک کے کراس کرنے تک, یعنی آپ جب تک ڈگری کالج چوک میں نہیں پہنچ جاتے تب تک آپ کو اس رش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ صرف رش مردوں کا نہیں ہوتا, یہاں پر خواتین کا بھی رش ہوتا ہے, یہاں پر بچوں کا بھی رش ہوتا ہے, ان کے ساتھ آئے ہوئے لواحقین کا بھی رش ہوتا ہے, ان کے ساتھ لائی گئی سواریاں ان کا بھی رش ہوتا ہے, اور وہاں پر کھڑی ٹریفک جو لوگ سواریاں لے کے آتے ہیں اس کا بھی رش ہوتا ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کے دن میں نے وہاں ٹریفک کی گاڑی دیکھی ہے کیونکہ رش بہت بڑھ گیا تھا صبح کے اوقات میں, بعد میں وہ گاڑی چلی جاتی ہے. آج صبح کے اوقات میں وہاں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی اس قدر رش وہاں پر مچا ہوتا ہے کہ اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ بلائی گئی اور اس رش کو کنٹرول کیا گیا. اب یہ تو سڑک کی بات انتظام. اچھا, وہاں پر مرد و زن ایک جو ہے وہ ایک بڑا ہڑبوں روڈ پہ ہوتا ہے. پھر وہی خواتین جب سینٹر کے اندر جاتی ہیں تو اگر آپ اندر کے سینٹر کے مناظر دیکھیں وہ انتہائی بد انتظامی کا شکار ہے. 1 کاؤنٹر 2 کاؤنٹر 3 کاؤنٹر اور وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہے, اس کے پیچھے ایک مرد لگا ہوا ہے لائن میں, پھر 2 مرد کھڑے ہوئے ہیں, 2 خواتین آ گئی. یعنی اس ترتیب اور اس انداز کے ساتھ کہ جہاں پر خواتین کے سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں مردوں کو ایکسس کیوں دی جا رہی ہے, وہاں پر بڑی تعداد کے اندر مرد بھی موجود ہیں. یہ کیا کرنے جاتے ہیں شیخ صاحب؟ اب دیکھیں نا, وہ جو لواحقین ساتھ لے کے آتے ہیں انہوں نے اس کو مذاق بنا دیا. سپورٹ پروگرام ایز جاب, ایز آپ کہہ لیں اس کو شغل کی جگہ, اس کو غیر سنجیدہ لیتے ہوئے اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ مرد و زن کے درمیان ایک کھیلن کہہ لیں دوسرے لفظ. اچھا شیخ صاحب, انتہائی طرح الفاظ میں عرض کر رہا ہوں یہ جو مرد جن کا آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ ان خواتین کے ساتھ آئے ہوئے مرد ہوتے ہیں یا یہ افراد ہیں وہ جو سینٹر پہ بیٹھا ہوا عملہ ہے ان کے بندے ہیں یا ان کے آگے نمائندے ہیں, ایجنٹ ہیں, ٹوکن دینے والے ہیں, دونوں طرف لائنیں سیدھی کرنے والے ہیں, یا یہ کیوں دونوں طرف سے یہ لوگ موجود ہیں. جو سینٹر کے ساتھ خواتین کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور جو عملے کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ہر طرح کے لوگ یعنی وہاں پہ. اب دیکھیں نا, کوئی چیکنگ تو ہے نہیں کوئی بڑے پیمانے پہ کہ جس کو چیک کیا جائے, اور کہ عملہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. پھر وہاں پر کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلال ہوتے ہیں جنہیں ہم عموماً بروکر کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں یار آپ مجھے 2 منٹ دو, میں آپ کو لائن سے کٹوا کے میں آپ کو جو ہے نا لے دیتا ہوں, اور وہ جناب وہاں سے نکال دیتے ہیں. بروکر بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے, وہ عملے کے اچھا عملے کے اپنے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اچھا, ان سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے نا سر وہ یہ ہے کہ وہاں اخلاق کا لفظ جو ہے نا بہت زیادہ مناسب رہے گا. وہ اخلاق اس انداز کا ہوتا ہے کہ وہاں مکس گیدرنگ وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہاں پر عورت اور مرد کا جو حجاب ہے وہ بھی نہیں رہتا, حجاب بھی وہاں پر نہیں رہتا ہے مکمل طور پہ. وہاں پر آپ ایک ولگیرٹی کا ایک ماحول بن جاتا ہے اور کوئی اس کو کنٹرول نہیں کرتا. شیخ صاحب, آپ اس ساری بحث کو اگر ایک جملے میں سم اپ کریں, جی میں آپ سے استدعا کروں کہ وہاں مردوں کا داخلہ کس طرح روکا جا سکتا؟ اب دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, بڑا آسان سا اس کا حل ہے. جو گیٹ پہ بندہ آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے جی, آسان سا,
اس لیے یہ کوئی 2+2=4 والی بات ہے. جو گیٹ پہ بندہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ مردوں کو داخل کیوں ہونے دیتا ہے؟ پہلی بات. پھر جہاں پر کاؤنٹر بنایا گیا ہے وہاں پر خواتین اگر نمائندہ موجود ہے وہاں جی تو مرد وہاں پر کیسے پہنچتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ ہم کوشش کریں گے کہ بسپ کے کسی سینٹر کی کوئی ویڈیو اگر ہمیں دستیاب ہوئی تو ہم وہ بھی پروگرام میں شیئر کریں گے. بالکل ضرور اس کو شیئر کریں گے، اور موجود ہیں یہ چیزیں ہمارے ریکارڈ پر ہیں. ہم یعنی فضا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں، اوپن آئٹ کے ساتھ اوپن آئٹ کے ساتھ اس کو یہ نکل جا ہدایتیں سکتا ہے. ہم اس کو اور پیش بھی کر سکتے ہیں روز دیکھ رہے ہیں اور روز دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہ عہدیداران جو کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے یا دیگر حوالوں سے، تو وہ بھی وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کے. اچھا بجائے اس کے کہ خواتین ونگ ایکٹیو ہوتا، جی پاکستان پیپلز پارٹی کا خواتین کا ونگ ایکٹیو ہوتا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین موجود ہوتی وہاں پہ عہدیداران، پھر تو اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اگر مرد وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ پہنچے ہوئے ہیں جو لیڈر ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اگر وہ بھی وہاں پر وائلیشن کر رہے ہیں تو پھر روکنا تو بنتا ہے کوئی بھی ہو. اور خاتون ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں تو یہ مطالبہ زیادہ مبنی بر حقیقت ہے کہ خواتین کے سینٹر جس میں خواتین مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، پسماندہ ہیں، اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں اور تھکی ہوئی بھوک پیاس کی، میں کہتا ہوں صبح انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے، نشیب سے کوئی چلا ہے، کوئی تھل سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ملک صاحب آپ کے علم میں ہوگا، یقیناً میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ سال جون جولائی میں کی گرمی میں جب یہ سینٹر لگا تھا تو وہاں پر جو حبس مچی اس کی وجہ سے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی. بچے کو فوری طور پہ ہسپتال شفٹ کیا گیا. اس سے بھی ہم نے نہیں سیکھا. اس کے بعد وہاں پہ جس قسم کا ہڑبونگ مچ جاتا ہے ہم بالکل اس سے نہیں سیکھتے ہیں، اور یہ روزانہ کی پریکٹس ہے. یہ روزانہ کی پریکٹس ہے. اچھا اچھے گھر کے لوگ ہوں یا غریب گھر کے لوگ ہوں یا امیر گھر کے لوگ ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ فقط بد انتظامی کا ہے کہ آپ اگر سپورٹ کر بھی رہے ہیں تو بطریقے ایسا کر رہے ہیں. آج کل سپورٹ کرنے کا کیا، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پینشن جو ہے وہ لینے کے لیے بینکوں کے باہر قطاریں لگی ہوتی تھی. پھر ان قطاروں کا حل یہ کیا گیا کہ ان کو کارڈ جاری کیے گئے کہ وہ ہر کوئی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتا ہے. اب یہ بسپ والے اس کا حل بھی نکال رہے ہیں. یہ کون سا جو ہے راکٹ سائنس ہے؟ یہ کسی بینک کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ جناب یہ ہماری اماؤنٹ ہوتی ہے، ہر مہینے کی اتنی تاریخ کو ہم نے اس کو ڈسبرسمنٹ اس کی کرنی ہوتی ہے، ہم آپ کو چیک دے دیں گے، آپ نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ ہم سے کتنے پیسے اس کے، جو پیسے آپ بروکر کو دکان پہ دے رہے ہیں، جو اب پیسے آپ بروکر کے ذریعے جو ہے وہ نکال رہے ہیں، وہی آپ جا کے بینک کو دیں. یہ پیسے شیخ صاحب اب بھی بینک کے ذریعے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں، مگر اب اس کا طریقہ کار تھرو ریٹیلر ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، ڈائریکٹ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ کیوں نہیں جاری کر دیتے ہیں؟ اکاؤنٹ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو خاتون ہے جس کے نام یہ پیسے الاٹ ہوئے ہیں اس کے اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اے ٹی ایم کارڈ ہونا چاہیے. جیسے ای او بی آئی کے پینشن کا کارڈ بنا ہوا ہے یا گورنمنٹ کے سرکاری پینشن کا کارڈ بنا ہوا ہے، وہ جاتے ہیں اپنا کارڈ ڈالتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں. اچھا یہ لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا اس سے حکومت کی یا بسپ کی جو انتظامیہ ہے اس کی کوئی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو نیک نامی تو یہی ہے نا کہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. لیکن بد انتظامی کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں، ادارے نیک نام نہیں ہوتے. ایک بندہ اپنی مسز کو، ہمشیرہ کو ساتھ لے کے آتا ہے اور کئی دفعہ اسے آنا پڑتا ہے. مطلب دیکھیں نا، اب اگر اس کا کوئی کوڈ ان کو دے دیا جائے، ان کو کوئی ٹوکن وائز ان کو اگر چلایا جائے، یعنی ٹوکن حکومت کی طرف سے ان کے موبائل نمبر پہ ہے، یہ ہے تو سارے موبائل کے تھرو رجسٹرڈ ہی ہے نا. بالکل. ان کو فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ جا کے فلاں سینٹر سے آپ پیسے لے لیں. اگر ان کو کوئی باقاعدہ طور پہ ایک میسج آ جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے شفٹ ہو چکے ہیں، اس پہ یہ کیٹیگری بنا لیں کہ یکم سے فلاں تاریخ تک ہم نے 10,000 لوگوں کو دینا ہے،
10 से 20 के दौरान हमने इतने लोगों को देना है, कौंसल वाइज कर सकते हैं। यूनियन कौंसल वाइज भी किया जाता है। तो इससे बेहतर ये क्या बैंकों में क्यों नहीं ट्रांसफर बैंकों कर में देते? हो सर जी, बराह रास्त कार्ड जारी करें ताकि 2-3 चीजें इससे होंगी। एक तो रश नहीं लगेगा, जी बद इंतजामी नहीं होगी, वहां पर बद इंतजामी की वजह से जो शिकायत आती है वो नहीं होगी। तीसरा ये कि जो औरतों की असमत दरी होती है वो भी नहीं होगी। तीसरा वो ठेकेदार जी सहाफी की शक्ल में वहां पहुंचे, ऐसे लोग भी तो वहां सहाफी बन के पहुंचे होते हैं जो सहाफी नहीं होते, यस वो जो पहुंचे होते हैं उनका रास्ता भी रोका जा सकता है। ब्रोकर जो वहां पर बने होते हैं उनका रास्ता भी रोका जा सकता है। ये बुनियादी तौर पे ये अगर इसको नेक नियति के साथ प्रोग्राम किया जाता तो चलो तब भी है, इसके अंदर कमाई का जरिया है, उहदेदारान भी कमाते हैं, शेख साहब वहाँ ब्रोकर भी कमाते हैं, पुलिस के नौजवान भी ड्यूटी संभाल, जाहिर है वो भी ड्यूटी कर। मैंने अर्ज किया कि आज सुबह मैं कोर्ट के लिए जब जा रहा था तो मैंने वहां पे देखा कि ट्रैफिक का डाला जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार उस रश को कंट्रोल कर रहे थे और रास्ता बना रहे थे। अंदर भी ड्यूटी करती है खवातीन भी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी गैर मुतलका लोगों को, मर्दों को नहीं रोकते? अब देखिए ना, ये अब इन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है ये तो विश्व वाले बता सकते हैं कि हमने चौकीदार क्यों खड़ा किया हुआ है, हमने वहां पे जो है जो खवातीन रखी हुई है वो किस मकसद के लिए रखी हुई है, हम पुलिस को किस मकसद के लिए वहां पे खड़ा करते हैं, ये तो बताएगी विश्व। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि जिस पुलिस एहलकार की वहां पर ड्यूटी है वो वहां क्या करने गया हुआ है, वो एक साइड पे कुर्सी बिछा के बैठने के लिए तो नहीं गया हुआ। अच्छा, विश्व का जो अमला है या जो रिटेलर का अमला है, इन्हें कोई शनाख्ती कार्ड भी इनके होता है, इनके पास होता है? लामहला होना चाहिए, रजिस्टर्ड होते हैं ये लोग, आम लोगों को तो बिठाया नहीं दिया जाता, ये बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, उनको बाकायदा तौर पे चूंकि उनको रिमोनेशन दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है, इस मद में रजिस्टर्ड ही होते हैं, उनके गले में कार्ड होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी निशानी हो तो लोगों को ये समझ आ जाए कि ये सारी चीजें हैं मलिक साहब इंतजामात के हवाले से। मैं फिर अर्ज करता हूँ कि ये तमाम तर इंतजामात की जरूरत ही नहीं है करने की। क्यों? ये इसलिए इनकी जरूरत नहीं है करने की मलिक साहब कि अगर ये करना है, फर्ज कर लेते हैं अगर इसको करना है तो बड़ा आसान सा हल है उसका कि बैंक के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करें और जाता कर काम को चलता करें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और हमें ये तवक्को है कि मोहतरमा अमीरा बेदार साहबा जो डिप्टी कमिश्नर लिया है उनकी मौजूदगी में कम से कम ये मसला जो है ये बतरी की आसन हल होगा और इसमें जो पाए जाने वाली बद इंतजामियाँ हैं वो दूर होगी। लोकल बद इंतजामी को तो वो खत्म कर सकती हैं जी, लेकिन इस मौके पर विफाकी हुकूमत से ये मुतालबा है जी कि वो फिल फॉर इन पूरे पाकिस्तान में जो तबाही या बर्बादी या बद इंतजामी जो देखने को मिलती है और लूट मार देखने को मिलती है उसको रोकने के लिए किसी बैंक से मुआहदा करे और ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया और सही बात कही, इस पर मैं आपका मशकूर हूँ। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और अफसोसनाक वाक़या लिया शहर में 2025 का पहला कत्ल। जी, लिया में नौजवान 35-36 साल का एक नौजवान घर के बाहर जो है घर के नज़दीक उसकी डेड बॉडी पड़ी पाई गई। शेख साहब आपके इल्म में होगा ये क्या वाक़या है और इसकी अब तक की जो अपडेट है वो क्या है? मतलब साहब ये नौजवान है मोहल्ला चूड़ीगर का, नाम है इसका शोएब लगारी, अल्लाह बसाया लगारी साहब के ये फर्जंद है, 35 साल इनकी उम्र है और ये अपने घर के बाहर करीब ही जो है ये मुर्दा पाए गए हैं। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, फिर जो है वो उसके मोबाइल डेटा के जरिए मुल्ज़िमात तक पहुंचने की कोशिश जो है वो हमारी इंतजामिया हमारी पुलिस जो है वो कर रही है। जो डेड बॉडी थी मकतूल की उसको फौरी तौर पे वहां से उठा के हस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है और केमिकल एग्जामिनर को वो तमाम चीज़ें जो फोरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं और कहा यह जा रहा है जिस फोन पे उसका आखिरी रब्ता था उसको ट्रेस किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये बतलाया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। 2025 का पहला कत्ल है, शहर के अंदर ये वक़ूआ हुआ है और लवाहिकीन के साथ जो है
وہ اظہار تعزیت ہم اپنے ادارے کی طرف سے LAPVIT کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اور پولیس سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اگر یہ واقعہ واقعی قتل کا واقعہ ہے تو فی الفور قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار FIR درج ہو چکی ہے، FIR اس کی باقاعدہ طور پہ درج ہو مقتول گئی کے ہے والد کی مدعیت میں یہ FIR درج جی ہوئی ہے، بالکل اللہ وسعت صاحب کی مدعیت میں یہ FIR درج ہے۔ اس میں انہوں نے ایک ملزم کو نامزد کیا ہے اور اس پہ الزام بھی انہوں نے لگایا۔ ان پہ پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ مجھے مقتول جو ہے یہ گھر سے سواری پہ گیا، جب واپس آیا تو یہ بغیر سواری کے تھا، وہ سواری اس کی کہاں ہے یا جو بھی ہے، اس کے سارے قوائف پہلوؤں پہ تمام پہلو پہ ظاہر ہے جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو تمام پہلو زیر بحث آتے ہیں کہ مقتول کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا، کب تھا، آخری ٹائم کس کے ساتھ دیکھا گیا، پھر مقتول کی جسم باڈی پہ کوئی تشدد کے نشان، کوئی دیگر چیزیں وہ کس قسم کی ہیں، اچھا اگر اس کو مارا گیا ہے تو کس چیز سے مارا گیا ہے، یعنی کوئی اس کو پوائزننگ کی گئی ہے یا کوئی اس کو فائر آرم کی انجری ہے یا اس کو جسم پر زخم موجود ہے، تو کس قسم کے شواہد جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ تمام تر چیزیں پولیس تفتیش کا حصہ ہوں گی۔ جب پولیس ملزمان تک پہنچتی ہے تو پھر انشاءاللہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ بہرحال اس میں ایک بات میں آپ کے توسط یہاں اپنے ناظرین سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج کل جس طرح کے حالات جس طرح بڑھ رہے ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے ارد گرد ہم نظر بھی رکھیں، اور خاص طور پر فیملی ممبران کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے رابطہ بہتر ہونا چاہیے، اور ماحول پر بھی پوری طرح نگاہ ہو تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے ہم بچ سکیں۔ مرد صاحب آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں، یقین کریں خاص طور پہ جو ٹین ایجر بچے ہیں وہ ان کو محفوظ بنانے، آپ دیکھیں بچے نوجوان کی عمر 35 سال ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 35 سال کا نوجوان گھر میں رابطہ 1 بجے تک، اور اس کے بعد پھر رابطہ غائب، اور 5 بجے یا 4 بجے کے لگ بھگ جو ہے آس پاس کوئی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کا انکشاف ہوتا ہے کہ جب پتہ جوئی کی گئی، جب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ، بیوی اپنے شوہر پہ کوارڈینیشن کی ایسی صورتحال بنائیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی مصائب یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے تو کم از کم آپ کو پتہ تو کہ آپ کا گھر کا بچہ یا گھر کا بڑا یا آپ کا فرد، گھر کا فرد وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کہاں پر موجود ہے، اور کم از کم کوارڈینیشن کو اس سطح پہ آپ لے کے آئیں کہ جب بچہ آپ کا گھر سے نکلے تو بھی لوکیشن اپنی رکھنی چاہیے کہ اس کے کم از کم موبائل جو ہے وہ اس کی لوکیشن جو ہے اس سے ٹریس کیا جا سکے کہ لاسٹ ٹائم کی لوکیشن جو ہے وہ کہاں پر تھی۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اب حالات میں اتنی تیزی آ چکی ہے، آ رہی ہے کہ لیا شہر میں، لیا میں جو بڑا پرامن اور بڑا پیسفل شمار ہوتا ہے، وہاں بھی اکا دکا واقعات فائرنگ کے شروع ہو گئے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا جذباتی پن ہے۔ نہیں مطلب یہ جذبات سے زیادہ اس کے اندر جو ہے نا غربت کا گھنونا فیل وہ اس کے اندر زیادہ میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا میں عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی مجھے عرض کرنے دیں، اگر میں یہ عرض کروں کہ سب سے بڑا اس وقت جو لوگوں کے ذہن پہ جو سب سے بڑا آپ کہہ لیں خطرہ کہہ لیں یا آپ رسک کہہ لیں وہ ہے کمنگ ڈیز کا، کہ غربت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، روزگار کے مواقع تیزی کے ساتھ ختم ہو جا رہے ہیں، بے روزگاری اور غربت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک طرف امیر ترین نہیں کبیر ترین بن گیا ہے، اور جو غریب تھا جو روٹی کھا رہا تھا وہ روٹی سے بھی محروم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو روٹی کھانے کے تھوڑا بہت قابل تھا وہ نیچے چلا گیا۔ نتیجتاً وہ جو ایک بڑا گیپ امیر ترین اور غریب ترین کے درمیان پیدا ہوا ہے، جو خلا پیدا ہوا ہے، وہ خلا کیسے پورا ہونا ہے؟ وہ اسی کرائم کے ذریعے ہوتا ہے۔ شیخ صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی یقینی طور پر موجود ہے کہ یہ معاشی بدحالی کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہو رہا ہے، اس کا جو دورانیہ ہے، اس کا جو گیپ ہے جس کی آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی ہے، اس کا خاتمہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا کس کا فرمایا، کیا روشن الفاظ ہیں۔ بالکل تاریخ جو ہے، تاریخ انسانی میں ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک
آپ یہ یقین کر کے نہ سوئیں کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہیں ہے، کتنی بڑی بات. اور یہ ایک ایسا اشارہ ہے کہ اس کی صرف بھوک کو ہی آپ نے ریڈریس کر کے نہیں سونا، بلکہ اگر وہ بیمار ہے، اگر اسے دوائی کی ضرورت ہے، اگر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو اس کو بھی آپ نے پوری طرح سپورٹ کرنا. یہ فرائض میں یہ بات شامل ہے، یہ شاعر میں بات شامل ہے، اور انسانی رویوں اور کردار کی بات شامل ہے. تو پروگرام کے اگلے حصے میں چلتے ہیں، ستھرا پنجاب. ستھرا پنجاب پروگرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی نزدیک آ چکا کہ صحت صفائی کے حوالے سے آج کل حکومت جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے. پورے ضلع میں تجاوزات کا خاتمہ انتظامیہ کی ترجیح نمبر 1 ہے، اور دوسرے نمبر پر صفائی. ملک صاحب، جہاں تک تجاوزات کا خاتمہ ہے تو ہر سال ہم بھی پروگرام کرتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ پچھلے 30-40 سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ تجاوزات کی مہم آتی ہے، چند دن چلتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تجاوزات پھر وہیں کے وہیں قائم ہو جاتے ہیں. صدر بازار اور اس کی صدر بازار ہو، ایم سی اے اسکول کا سامنا ہو، اسلم موڑ ہو، عیدگاہ روڈ ہو، چوک اعظم ہو، فتح پور ہو، یا جو ہے کروڑ ہو، جہاں پر تجاوزات کے خلاف کوٹ سلطان ہو، چمن شاہ ہو، جہاں پر تجاوزات پیدائش سے لے کے اب تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، نہ وہ ہٹے ہیں نہ وہ ہٹ سکتے ہیں. کیوں یہ ہٹ اس لیے بھی نہیں سکتے؟ کالے روڈ کو دیکھ لیں، ہسپتال روڈ کو دیکھ لیں، یہ ختم اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہی وہ تجاوزات ہیں جو ہمارے سرکاری عمال کے گھروں کے دیوں کو روشن رکھتے ہیں. کہیں سبزی والے سے، کہیں پھل والے سے، کہیں ریڑھی والے سے، یہ جو چھوٹے موٹے بھتہ خور ہیں ان کے گھر انہی کی تجاوزات سے چلتے ہیں. اس لیے نہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں نہ یہ ختم ہوں گے. حکومت کی ہر سال جو ہے وہ ایک تحریک آتی ہے، تحریک چلتی ہے. کوئی غریب وہ بندہ رگڑے میں آ گیا جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ الگ بات ہے. ادروائز آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مہمیں بھی چل رہی ہیں. آپ کے ہمارے کہ امال کے جو چولہے ہیں وہ ان کے پھلوں اور ان کی سبزی سے چلتے ہیں. کوئی شک نہیں. تو کیا انہیں تنخواہ نہیں ملتی؟ ان کو تنخواہ ملتی ہے صرف اور صرف وہ حاضری دینے کی، ملازمت کام کرنے کی تنخواہ ان کو نہیں ملتی. کام کے لیے وہ جاتے ہیں. آپ سیشن کورٹ کی دیوار کے ساتھ پھلوں والوں سے جا کے پوچھ لیں، سبزی والوں سے پوچھیں. لیا مائنر پہ کھڑی، مستقل بنیادوں پہ کھڑی ریڑھیوں کے جو چہرے ہیں ان کو دیکھیں. اب تو صورتحال یہاں تک آ چکی ہے. اس نے کہا گاجر کا ریٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 120 روپے کلو. اس نے کہا یار دوسرے 100 روپے کلو بیچ رہے ہیں، آپ 120 روپے. اس نے اٹھایا وہ بٹا اور بڑا آیا 120 روپے پہ. یہ سارے ملک صاحب کل تو چیف آفیسر بلدیہ لیا بھی اسی بات کا رونا رو رہے تھے کہ آپ نے تجاوزات کر رکھی ہیں، ریڑیاں آپ نے آگے کر رکھی ہیں، وہ گالیاں بھی ساتھ دیتے. وہ ظاہر ہے، میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ صرف یہ 2 دن کی آپ کی کارروائی ہے نا، پھر آپ کہاں ہو جاتے ہیں. سارا سال آپ کہاں ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹو وہاں سے جاری ہوتا ہے، اس ڈائریکٹو کے پیچھے یہ چل پڑتے ہیں. جیسے ہماری پولیس کا ہے، منشیات کے خلاف 20-30 مقدمے دے دو، وہ کوئی ہو نہ ہو جو پھر وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا کارروائی کو، کارگزاری کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جناب 2 4 8 10 20 نشیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے 9B اور 9C کے پرچے دے دیے. یہی ہوتا ہے، یہی رونا ہوتا ہے، اور یہی ستھرا پنجاب. چمکے کا لیا ہم نے دیکھا، لیا پہ جناب کروڑ روپے صفائی پہ خرچ. کدھر ہے صفائی؟ تو ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب ہم صاف ستھرا پنجاب. کدھر ہے صاف ستھرا؟ او بھائی محلہ عیدگاہ کی گلیوں میں داخل ہو جائیں، جہان شاہ کی گلیوں میں داخل ہو جائیں، شیخوں والا محلہ کی گلیوں میں داخل ہو جائیں، ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، چوڑی نگر پہ چلے جائیں، باغے والا میں چلے جائیں. یہ فریدی صاحب کے جہاں پہ ہم اسٹوڈیو بیٹھے، اسی دروازے پہ آپ باہر نکلے نکر پہ سے قسم کے گھر کے سامنے قبرستان کے نکر پہ آپ جا کے بے گندگی کے ڈھیر دیکھ لیں، پڑے یا کہ نہیں پڑے. آخر کچرا پھینکتے تو ہیں، کچرا پھینکتے ہیں تو اس کے لیے مہم چلائی جاتی ہے نا. کچرا پھینکا جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے مہم چلائی جاتی ہے. کچرا نہ پھینکے تو پھر کہاں لے جائیں کچرا؟ گھروں میں کھانا پکانا، کچرے کا کھانا تو بنتا نہیں ہے. کچرا وہی ہے جس کو باہر پھینکنا ہوتا ہے. باہر پھینکنے کے لیے کوئی انتظامات
कहीं कोई हुकूमत ने इंतजाम कर रखे हैं तो मुझे बता दें, कहीं पर आपने बड़े बड़े टैंकर लगाए हुए हैं तो मुझे बता दें। और आपके पास अपने अमले को पेंशन देने के पैसे कोई नहीं है, अमले को तनख्वाह देने के पैसे कोई नहीं है, आपने क्या साफ सुथरा पंजाब चलाना है? कौम को ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है, लगाया हुआ है कि सुथरा पंजाब, तो मुझे बता तो दे कहाँ पे सुथराई हो रही है। शेख साहब देखिए, आप बिल्कुल मायूसी की बातें अल्लाह वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ जहाँ पे आप बैठे हैं इसी दरवाजे पे निकले, शाह लतीफ के कब्रिस्तान की नुक्कर पे, सेठ असलम के ऐन दरवाजे के सामने खड़े होकर एक नुक्कर पे आप गंदगी का ढेर भी देख लें तो वह साफ हो तो जाते हैं। कब होते हैं? मैं तो आज तक नहीं देख सका कि ये वो उठाते कब है और लेके कब जाते हैं। वो क्या होता है, वही कचरा नाली में दाखिल हो जाता है, महीने बाद वो आता है उसको नाली को साफ करने के लिए वो नाली के बाहर रख जाता है, महीने बाद आ जाता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट का वादा आईने पाकिस्तान ने कौम के साथ कर रखा है कि आपको साफ सुथरा और हेल्दी माहौल दिया जाएगा। कहाँ है नीट एंड क्लीन और हेल्दी माहौल? जी, तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है 15 करोड़ रुपए महाना रिजी साहब बता रहे हैं कि ये जनाब आपके डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है सफाई के नाम पे। किधर? अब तो सूरत हाल ये आ चुकी है कि एक चेयरमैन है हमारे जिले का, वो तो तनख्वाहों पे खर्च हो जाते हैं, जाहिर है बल्दियात को आते हैं लैया करोड़। तो फिर यार मलिक साहब ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कौम को ये कहने की क्या जरूरत है कि हम आपके घर से गंदगी के ढेर उठा लेंगे, आपको साफ सुथरा माहौल देंगे? जब आपने देना नहीं है तो कहते क्यों है? कोशिश तो है, कोशिश शेख साहब मुस्बत कोशिश। मुझे आप कोशिश दिखा दें कि यहाँ पे कोशिश हो रही है, मैं मान जाऊंगा। ये हर रोज अखबार वाले खबरें छापते हैं, तस्वीरें छापते हैं किस चीज की? सफाई। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती है, नुमाइशी प्रोग्राम हर जगह। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल आया है ना मलिक साहब, नुमाइशी प्रोग्राम उसके साथ बढ़ चढ़ के शुरू हो गए। चंद तस्वीरें यार 1000 रुपए कफन के लिए भी देते हैं ना आप, तो उसकी भी तस्वीर बनाते। ये वो जालिम लोग हैं जिस जालिम सोसाइटी में हम रह रहे हैं। मुर्दा पड़ा होता है, कफन दे रहे होते हैं, कफन की भी तस्वीर बना रहे हैं। आखिरी जुमला जी, आप मुतमइन किस तरह होंगे कि सुथरा पंजाब की तरफ हम काम करें? आप बता मलिक साहब। मुस्तकिल हल, मोहल्ले के अंदर आप गंदगी के पॉइंट बनाएंगे, वहां पर आप डंपिंग पॉइंट पे आप बड़े कंटेनर रखेंगे, लोगों को आप कहाँ रखे? वो पहले जो रखे थे सर 2006 में 7 में कहीं रखे थे, उसके बाद वो गाल सड़ गए, उससे गंदगी किसी ने नहीं उठाई। मैं उसकी तस्वीरें मेरे पास महफूज हैं याददाश्त के तौर पे। उनके अंदर इतने बड़े होल हो गए, वो नीचे से गल गए, उसकी साइडें गल गई, इतने बड़े होल हो गए। जब वो भर के गंदगी वापस बाहर से निकलने लगी, उन होलों से निकलने लगी। वो रोशनी वेलफेयर और म्यूनिसिपल कमेटी ने मिलकर वो रखवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 18 कंटेनर थे, 18 के 18 गायब हो गए, कुछ बिक गए बाहर पर, जो रखे गए वो गल सड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन कंटेनर्स को साफ करने की तौफीक नहीं हुई। फिर एक मरतबा तो हमने उनके अंदर नशाइयों को नशा करते हुए भी तस्वीरें और वीडियोस शेयर की कि जनाब ये कंटेनर आप इस मकसद के लिए जो है ना कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थे शेख इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट साहब। मैंने पूरी कोशिश की कि सुथरा पंजाब के हवाले से शेख साहब की राय तब्दील करने में कुछ में कामयाब, मगर शेख साहब जो है पूरी इस्तकामत के साथ ये रोना रो रहे हैं कि सुथरा पंजाब का सफ़र और मंजिल अभी बहुत दूर। हाँ, अलबत्ता एक मैं मलिक साहब आपके खतामे में ऐड करना चाहूँगा कि आपका एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है लिया जी, वो तस्वीरें बनाता है और हमारे साफी भाई भी उनकी तस्वीरें बनाते हैं जहाँ सफाई हो रही है। और सुबह सवेरे जो है ना वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ग्रुप में चीजें शेयर हुई होती है कि बड़ा साफ सुथरा पंजाब, फोटो में नजर आता है, अमला आपको नजर नहीं आता। मैं माजरत चाहता हूँ साहब तुम्हारे कि अमला नजर नहीं आता, और हम ख्वाहिश रखते हैं और हमें तवक्को भी है और हमें कुछ ना कुछ तो नजर आता भी है कि कुछ काम हो रहा है और उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है कि मोहल्ला जात की सफाई हो, शहरात की सफाई हो, और जो डंपिंग पॉइंट है शहर के इर्द गिर्द
وہ وہاں نہیں بلکہ کسی مخصوص جگہ پہ ہونے چاہیے، اور تاکہ آنے والے جو شہری ہیں مسافر ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اور ان قریبی آبادی کو بھی وہاں کوئی اذیت کا سامنا نہ کرنا۔ ویورز، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آج کا پروگرام پہنچا رہے تھے آپ تک پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شرکت کی۔ عنایت اللہ کاشف صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ